السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور مسز خان وائس اینڈ ولاگ میں آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں چلی گئی مارکیٹ، کچھ گراسری کرنی تھی۔ نارملی میں میٹرو کیش اینڈ کیری سے گراسری کرتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ کچھ چینج کر کے دیکھا جائے، تو میں چلی گئی الفتح۔ اور الفتح میں کافی چیزیں مجھے اچھی بھی لگی، لیکن کافی چیزوں کی پرائس جو تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی، اتنی زیادہ ہائی تھی کہ کوئی تک نہیں بنتی اس کی۔ لیکن مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ کس قسم کی جو ہے یہاں پر ریٹس رکھے جاتے ہیں، پرائسز رکھی جاتی ہیں دوسری چیزوں کی۔ جو مجھے ریزنیبل لگی وہ میں نے لے لی، اور جو مجھے لگا کہ وہ بہت زیادہ ایکسپینسز ہیں یا اوور چارج کر رہے ہیں، تو ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ میں میٹرو سے ہی لے لوں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیسوں کا، اپنی کمائی کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم پورا مہینہ اتنی محنت کر کے، اتنے خون پسینہ لگا کر پیسے کماتے ہیں، تو وہ پیسے اس لیے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتے کہ ہم برانڈز کے نام پر اپنی جو ہے محنت اور حق حلال کی کمائی کو ضائع کریں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ برانڈ کانشیس ہوتے ہیں اور وہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے کتنی محنت سے پیسہ کمایا، وہ اسے بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ جتنے پیسوں میں وہ 2 گھروں کا راشن لے سکتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ کا نامکمل سا راشن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مہنگائی کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ رمضان المبارک کے آنے میں چند دن رہ گئے ہیں، اور میرا اس ویڈیو کے تھرو آپ کو یہی پیغام ہے کہ رمضان المبارک کو بہت ہی اعتدال کے ساتھ گزاریں۔ بہت زیادہ خرچے اپنے کھانے پینے کے اوپر نہ کریں، بلکہ ساتھ ساتھ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں۔ عید پر اگر آپ 4 جوڑے افورڈ کر سکتے ہیں تو خود 3 جوڑے پہنیں، کم از کم ایک سوٹ آپ کسی ضرورت مند کو ضرور تحفہ کر دیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے گھر میں ایک وقت کی کھانے کی روٹی پوری طرح سے میسر نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لاکھوں سے بہتر ہیں اگر ہمارے پاس تینوں وقت پیٹ بھر کے کھانے کی گنجائش ہے، تو ہمیں ضرور دوسروں کے لیے احساس کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو یہ تو تھی ایک جنرل سی بات چیت، اور آج میں آپ سے ایک ذکر کروں گی اپنی ایک بہت ہی قریبی جاننے والی کا، کہ جس کی شادی کو ماشاءاللہ سے 8 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس بچی نے آج تک زندگی میں سکھ اور خوشیاں نہیں دیکھی ہیں۔ وجہ صرف ان لاس کا برا رویہ ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ اور ہوتا کیوں ہے ایسا؟ اصل میں اس کی والدہ کی ہو گئی تھی ڈیتھ، اور والد صاحب نے رشتہ کر دیا، اور رشتے کے فوراً بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ بڑے بہن بھائیوں نے مل کے جیسے تیسے اس کی شادی کر دی، اور اس کے بعد اس کی ساس کو موقع ہی مل گیا کہ بات بات پہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کے گھر والے اس کا گھر خراب کریں گے، اس کے گھر والوں سے اس کو بات نہ کرنے دو۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچی پریشان رہی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد اور بھی بہت سے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، پریگننسی ہوتی ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور اسے اپنے گھر والوں کی سپورٹ چاہیے تھی، بہنوں کی اور بھابھیوں کی، لیکن اس کی ساس نے ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا کہ آپ کسی سے بات نہیں کریں گی، جو بھی بات ہے ہم سے ہی پوچھیں۔ اور جب وہ بیچاری اپنی کوئی تکلیف اپنی ساس کو بتائے، کوئی مسئلہ بتائے، تو اس کی ساس کا سامنے سے سیدھا سا ایک جواب ہوتا تھا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں تو ساری باتیں بھول چکی ہوں۔ اب ایسی سچویشن میں وہ لڑکی کیا کرے جس کے سر پہ ماں نہیں ہے، جس کی بہنوں سے اس کو رابطہ نہیں کرنے دیا جاتا، اور اگر وہ کبھی بھائیوں کے گھر ملنے چلی بھی جاتی تو اس کو ہمیشہ بھائی آ کر لے کے جائیں گے، لیکن شوہر جو ہے وہ لے کے نہیں جائے گا۔ یہ بات سختی سے اس کی ساس نے منع کر رکھی تھی کہ میرا بیٹا آپ کو لے کے نہیں جائے گا، جبکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا تھا علیحدہ کروانے کے لیے، 2 سال بٹھا کے رکھا، اور ان کی شادی شدہ بیٹی نے اس کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کیے۔ اس کی مرضی سے کھانا ہے، اس کی مرضی سے پینا ہے، اس کی مرضی سے سونا جاگنا ہے، وہ ہر کام میں انٹرفیئر کرتی، اور حالانکہ وہ خود سسرال میں رہی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی والدہ سے یہی کہتی رہتی تھی کہ جی میرے ساتھ سسرال میں ایسا ہوا تو آپ اس کے ساتھ بھی ایسا کریں، میری ساس نے مجھ سے ایسے کام لیے تو آپ بھی ایسے کریں۔ جبکہ اس کی نند کی شادی کو صرف 2 سال ہی ہوئے تھے، جس میں کہ وہ 2 مہینے ہی سسرال میں رہی تھی، اس کے بعد وہ مستقل میکے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی۔
تو یہ ظلم جب میں نے سنا تو مجھے بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ایک یتیم مسکین بچی کو اپنے گھر شادی کر کے لائے ہیں اور اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک۔ وقت گزرتا رہا اور 2-3 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا اور بیٹی کی نعمت سے نواز دیا تو اس دوران انہوں نے اپنے جو اس کے ساس سسر تھے انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کو پمپ کرنا شروع کر دیا کہ جی تم مرد بنو، تم سختی کرو، تم روک ٹوک کرو، تمہاری بیوی ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے، یہاں تک کہ جو کسر ایک ہاتھ اٹھانے کی رہ گئی تھی وہ بھی انہوں نے پوری کروا دی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر وہ ظاہر سی بات ہے جب ایک بار مرد کا ہاتھ اٹھ جائے تو وہ بار بار اٹھتا ہی رہتا ہے، اور یوں ہی ہوا اس بیچاری کے ساتھ کہ اب یہ اگر اپنے بہن بھائیوں کو کال کرے تو کال کی ریکارڈنگ ہو، اور ظاہر ہے کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اگر وہ لے کے جاتے ہیں تو کون اس کے گھر کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کے بچوں کو پوچھے گا۔ میرا سوال یہاں پر آپ لوگوں سے ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا کہ اس لڑکی کو کیا اسٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی ہے، وہ سمجھدار ہے، اس نے شادی سے پہلے جاب بھی کی تھی، ایک اسکول میں ٹیچنگ کی، تو وہ اپنے بچوں کو خود پال بھی سکتی ہے، لیکن وہ صرف اسی وجہ سے کہ والدین سر پہ موجود نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بھابھی اپنے گھر میں نندوں کو ان کے بچوں کے ساتھ برداشت نہیں کرتی ہیں، اور بہنیں اپنے گھروں کی ہیں تو ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ ایسے شوہر کے ساتھ رہتی ہے تو سراسر بس اس کو ظلم و زیادتی ہی سہنی ہے، اس کی ہر من چاہی چیز سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے، اس کے اپنے جہیز کی چیزیں اٹھا کے اپنی بیٹیوں کو تحفتاً دے دی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا حل ہے؟ آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ بہرحال میں نے جب اس سے بات کی اور اس کے یہ دکھ سنے تو یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کسی طرح سے میں اس کو دلاسا دوں، لیکن دیکھیں ہم کس طرح دلاسا دیں؟ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت ہمیں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر اس طرح سے ہو تو اب میرے پاس سوائے اس کے لیے دعا کرنے کے کچھ نہیں ہے، اس کو صبر کی تلقین کرنے کے علاوہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ صبر نہیں کرے گی تو دنیا میں اس کے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ ہاں آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر علیحدہ ہو جاتی ہے تو جہاں اس نے 8 سال صبر کیا ہے، ابھی اس کے سسر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور جو اس کی ساس ہیں وہ کافی بیمار رہتی ہیں، تو میرا اس کے لیے صرف ایک ہی مشورہ تھا کہ آپ جو ہے صبر سے کام لیں، اور یہ جتنا 8 سال آپ نے تکلیف میں گزارے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، یہ بیماری اور اپنی تکالیف کی وجہ سے آپ کے ساتھ رویہ بدل لیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، وہ چاہے جتنے مرضی بیمار ہو جائیں، ان کے اوپر سختیاں آ جائیں، ان کے جتنے مرضی نقصانات ہو جائیں، وہ دوسرے کے حق میں کبھی اچھا کام نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں نے اس کو تسلی دی، دعائیں دی، اور اس کے دعا گو ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں کہ جو بھی بہنیں میری اس طرح سے تکالیف میں ہیں اپنے سسرال والوں کی طرف سے، شوہروں کی طرف سے مار پیٹ اور گالم گلوچ اور بد سلوکی، تو آپ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ اپنے گھروں میں خوشحال اور آباد رہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی بچیوں کے رشتے کریں تو کچھ باتیں آپ نے لازمی اس فیملی میں دیکھنی ہے۔ اگر تو اس فیملی کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ سر چڑھا رکھا ہے تو اس گھر میں اپنی بیٹی بالکل مت دیں، کیونکہ جن گھروں میں بیٹیوں کو ایکسٹرا لاڈ پیار دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہر کام میں ان کا مشورہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ بہو کو ٹکنے نہیں دیتی ہیں، وہ بیٹیاں اپنی حکمرانی رکھنے کے چکر میں بھائیوں کے گھر تباہ کر دیتی ہیں، یا بھابھیوں کی زندگیاں اجیرن کر دیتی ہیں، یا بھابھیوں کو صرف اور صرف نوکرانی والی زندگی گزارنے کو ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین رشتہ کرتے وقت برابری کی بنیاد پر رشتہ کریں، بالکل اپنے سے لو رشتہ نہ کریں یا اپنے سے ہائی کلاس میں رشتہ نہ کریں۔ کبھی بھی دولت کے لالچ میں آپ نے رشتہ نہیں کرنا ہے، کبھی بھی ایسے فیملی میں رشتہ نہیں کرنا ہے جہاں لڑکا بے روزگار ہو اور لڑکا ایک ہو اور اس کی بہنیں 2 3 یا 4 5 ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اکثریت بہنوں کی ہے وہ پھر اپنی بات منواتی ہیں اور وہ اکلوتی بھاوج کو بہت زیادہ ستاتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جب بھی بیٹی کا رشتہ کریں
تو خاص طور پہ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ساس خوف خدا والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے طور طریقوں سے، اس کے انداز سے آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہ جو ہے سچ نہیں بولتی، اوور کلیور ہے، بہت زیادہ چالاکیاں دکھاتی ہے، صرف اپنے مطلب کی بات کرتی ہے، یا ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی جھوٹی باتیں، جھوٹی تعریفیں کرتی ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم اپنی بیٹی کو اتنا دیتے ہیں، اتنی کام ہماری بیٹی کرتی ہے۔ جو بھی ماں اس قسم کی تعریفیں کر رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی ہی کے گن گا رہی ہے، تو ایسے گھر میں رشتہ کرتے ہوئے 100 بار سوچیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بیٹیوں کا رشتہ کرتے وقت استخارہ ضرور کریں۔ استخارے میں اچھا آ بھی جائے نا، تب بھی آپ نے فوراً سے شادی نہیں کرنی ہے، کم از کم بھی 1 سے 1.5 سال آپ نے منگنی رکھنی ہے۔ اگر آپ جلدی سے رشتہ کریں گے اور جلدی سے شادی کر دیں گے نا، تو اس کا یہ آپ کو نقصان ہوگا کہ آپ کو ان لوگوں کی اصلیت نہیں نظر آئے گی، اور ساتھ ہی آپ نے بیٹیوں کو بہت زیادہ جہیز نہیں دینا ہے، سسرال والوں کے لیے بہت زیادہ تحفے تحائف شروع میں نہیں دینے ہیں، سنگل گفٹ بھیجیں، وہ بھی شروع کی 1 یا 2 رسموں میں، اور کوشش کریں کہ داماد سے یہ بات پہلے ہی کر لیں کہ لانا لے جانا میکے میں وہ خود کرے گا، وہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے گا، آپ کی بیٹی کو پاکٹ منی یا خرچہ جیب خرچ جو ہوتا ہے وہ ضرور دے گا۔ جو لڑکے شروع میں اپنی بیویوں کا خرچہ نہیں اٹھاتے، ان کو اپنے میکے میں لانا لے جانا نہیں کرواتے، وہ لڑکے ساری زندگی اپنی بیویوں کو تنگ کر کے رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی لڑکا آپ کو رشتہ کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو کہ وہ ہر بات میں اپنے پیرنٹس سے مشورہ کر رہا ہے، اپنی بہنوں سے مشورہ کر رہا ہے، یا اپنے بہنوں اور ان کے بچوں کو مہمانوں کے سامنے بھی فوقیت دے رہا ہے، ان کو لے کے پھر رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس گھر میں بیٹیوں ہی کی حکمرانی ہے، اور وہ بھائی جو ہے وہ اتنا سنسیئر اور میچور نہیں ہوا ہے اپنی بیوی کے لیے، تو اس کو بیٹی دیتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بس میں یہ نہیں کہتی کہ والدین کا احترام نہ کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ بہنوں کو پیار محبت اور عزت نہ دیں۔ دیکھیں، ہر رشتے کا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر رشتے کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر رشتے کا احساس کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ لیکن جس لڑکی کو آپ نکاح میں لے کے آتے ہیں، وہ اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست سب چھوڑ کے آتی ہے، تو اس کو بھی آپ سے محبت، ٹائم، عزت اور ضروریات زندگی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال ہر مرد کو بھی رکھنا چاہیے، اور ہر اس عورت کو جو کہ بہو کے روپ میں کسی کی بیٹی کو لے کے جا رہی ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو خدا را آپ اپنی بہوؤں کو بھی خوش رہنے دیا کریں، ان پہ ظلم و ستم کروانا، ان کو مار پڑوانا یہ نہ کیا کریں، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اس کی موت ہو جائے، اور مرنے کے بعد آپ خدا کو کیا منہ دکھائیں گی۔ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی معاف کر دیں، لیکن معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو جو شوہروں کے ذریعے آپ کو ایذا پہنچواتے ہیں۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔